کہ بلا بات شکر کی چل رہی ہے. ایک بزرگ کے دل کا آپریشن ہوا تو 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا. کیا 10 دن تک ہسپتال میں پڑا رہا. 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا. کتنا؟ 5 لاکھ روپیہ. اب بابا جی نے جیسے ہی 5 لاکھ کا بل دیکھا تو بابا جی زاروں قطار رونے لگ گئے. زاروں قطار رونے لگے. آہستہ آہستہ یہ رونے کی آواز بلند ہوتی گئی. اتنے میں اندر سے ڈاکٹر باہر نکلا. کیا ہو گیا ہے؟ کسی نے کہا جی 5 لاکھ کی چٹھی دیکھ کر بابا جی زاروں قطار رو گئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں, آپ روئیں مت, کوئی بات نہیں, تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں. تھوڑا بل, بابا جی آپ روئیں مت, تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں. بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو 5 لاکھ ہیں, اللہ کا دیا سب کچھ ہے, میں تو 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں, اور ڈاکٹر صاحب میں تجھ سے کہیں زیادہ امیر ہوں, یہ 5 لاکھ تو میرے سامنے کچھ ہے ہی نہیں. اچھا بابا جی, اور جب ہیں بھی آپ اتنے امیر, پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر آپ اتنے زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ جوانوں, بزرگوں, ذکر حسین کی محفل میں آنے والوں, خدا کے لیے اس بابا جی کا جو جواب ہے, جو رونے کی وجہ ہے, وہ دل کے کانوں سے سنیے گا. اور بابا جی جب ہیں بھی آپ اتنے امیر, پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر آپ زاروں قطار کیوں رو پڑے ہیں؟ اور 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سن کر اس بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب میں رو اس لیے رہا ہوں, 5 لاکھ کا بل دیکھ کر تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے, بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے. افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے, اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا. جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی, افسوس کہ اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. آپ ذرا اپنے چہروں پہ نظر دوڑائیں نا. آپ کا یہ جو چھوٹا سا چہرہ ہے نا, چھوٹا سا نقشہ, 4-5 کروڑ کا تو آپ کا یہی چہرہ ہے. شیشہ آپ نے کبھی اٹھایا ہوگا, غور کیا ہوگا. یہ جو آپ لوگوں کے اوپر کھوپڑی ہے میرے سمیت, یہ جو چہرہ ہے نا چھوٹا سا, یہ 4-5 کروڑ کا تو یہی چہرہ ہے جوانوں آپ لوگوں کا. آپ کہیں گے شاہ جی خیر تو ہے, 4-5 کروڑ کا یہی چھوٹا سا چہرہ, وہ کیسے؟ اگر میں تمہیں کہوں کہ میں تمہیں 2 کروڑ دیتا ہوں, تم مجھے دونوں آنکھیں نکال کے دے دو, کیا خیال ہے, دو گے؟ ہرگز نہیں دو گے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے, میرے جملوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ. اگر میں آپ لوگوں کو کہوں میاں 2 کروڑ تمہیں دیتا ہوں, دونوں آنکھیں نکال کے دو گے, نہیں دیتے آپ. آپ کہیں گے شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں, اتنی بڑی قیمتی آنکھیں, اتنا بڑا قیمتی سرمایہ 2 کروڑ روپے میں بیچ دیں, وہ یہ تو ہرگز نہیں کرتے. اچھا پھر آنکھیں تو نہیں دیتے, پھر میں تمہیں 3 کروڑ دیتا ہوں, مجھے ناک کاٹ کے دے دو, دو گے؟ ہرگز نہیں دو گے. اتنا بڑا قیمتی ناک 3 کروڑ روپے میں بیچتے. قبلہ یہ چھوٹا سا چہرہ ہے. میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم اپنے اوپر غور تو کرو, اپنے اوپر غور تو کرو, ہم نے تمہیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. یہ میری 2 پلکیں ہیں نا, یہ 2 پلکیں, اگر ایک پلک کے بال جھڑ جائیں تو میں لاکھوں روپے لگا دوں گا کہ کسی نہ کسی طرح اس پلک کے اوپر بال آ جائیں. قبلہ یہ کان, یہ ناک, یہ آنکھیں, یہ دل, یہ گردے, یہ پھیپھڑے, یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. بڑی بات نہ بتاؤں, بڑی قیمتی پتے کی بات نہ بتاؤں, اتنا بڑا قیمتی سرمایہ اللہ نے مجھے مفت میں دے دیا ہے. اتنا بڑا قیمتی چہرہ اللہ نے مجھے مفت میں دے دیا ہے.
تو پھر کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ اس کریم رب کا شکر ادا کریں؟ اتنا بڑا قیمتی سرمایہ دیا ہے، پھر اس کا بل بھی نہیں مانگا. اللہ اکبر. پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ اس کریم رب کا شکر ادا کریں. بیٹا شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اس کے بعد صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. بات آ گئی صبر کی، کیا صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا. حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر میں بات کروں، اللہ کے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام صبر کی انتہا کر دیا آپ نے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بیمار ہوئے کہ جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، چھلنی ہو گیا. پوری رات آپ کھڑا ہو کے گزارتے تھے، کھڑے ہو کے سو بھی نہیں سکتے تھے، جسم زخموں سے چور چور ہو گیا. پورا دن تکلیفوں میں گزرتا، پوری رات درد میں گزرتی، پورا دن تکلیف میں گزرتا، پوری رات درد میں گزرتی. پھر میں قربان جاؤں، جو مالک بیماری دیتا ہے وہ شفا بھی تو دیتا ہے نا، اور جو مالک دکھ دیتا ہے وہ سکھ بھی تو دیتا ہے. ایک دن ایسا آیا، کرم والا دن آیا کہ اللہ کے نبی ایک دم فرسٹ کلاس فٹ فاٹ ہو گئے. بیماریاں بھی جاتی رہیں، دکھ بھی جاتے رہے، زخم بھی جاتے رہے، آپ بالکل صحیح سلامت ہو گئے، تندرست ہو گئے. ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا، حضرت بسم اللہ ایک بات تو بتائیں. کہا جی کون سی بات؟ کہا وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا آج کے دن اچھے ہیں؟ اے اللہ کے نبی وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا آج کی صحت کے دن اچھے ہیں؟ یہ سن کر آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا وہ سوال پوچھنے والے، وہ سوال کرنے والے، اگر میرے دل کی پوچھتے ہو تو وہ بیماری کے دن اچھے تھے. وہ بیماری کے دن اچھا، وہ کیسے؟ وہ بیماری کے دن اچھے کیسے تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میاں جب میں بیمار تھا، جب پورا دن میرا تکلیف میں گزرتا تھا، جب پوری رات میری دردوں میں گزرتی تھی، پورا دن تکلیف میں گزرتا، پوری رات درد میں گزرتی، فرمایا جب رات کا دوسرا پہر آتا، جب دردوں کی وجہ سے، جب تکلیفوں کی وجہ سے میرے اندر سے آہ نکلتی تھی نا، تو ادھر سے آہ نکلتی، ادھر سے میرا رب کہتا میرے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے؟ اللہ ایوب بتا تو صحیح تیرا کیا حال ہے؟ میاں جب سے میں تندرست ہوا ہوں آج تک میرے رب نے مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا. اگر کچھ تکلیفیں آئیں، دکھ آئیں، بیماریاں آئیں تو شکر کے اوپر شکر کرتے رہنا، صبر کے اوپر صبر کرتے رہنا. بیٹے نماز کا دامن نہ چھوڑنا. جوانو امام علی مقام امام حسین کی ایک اہم نصیحت، فرمایا بیٹے کچھ کا کچھ ہو جائے نماز کا دامن، نماز کا دامن. جوانو میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، میاں نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں. بیٹے نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابیوں راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو. فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو. اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو. حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی. اور جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں میری جان میں جان آ جاتی. سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں جوانو، میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. بیٹے نماز کا دامن نہ چھوڑنا.
میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نمازیوں اب دل کے کانوں سے سنیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ جو فجر کی نماز پڑھی ہے یہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ اللہ، جب اگلی نماز پڑھنے کا دل، بیٹا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ 4 چیزیں اہم دے کے جا رہا ہوں۔ ایک، شکر کا دامن نہ چھوڑنا، دوسرا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تیسرا نماز کا دامن نہ چھوڑنا، چوتھا قرآن کا دامن نہ چھوڑنا۔ بیٹے ان 4 چیزوں کے دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ جوانو میں تمہیں آخر میں ایک اہم بات دے کے جاؤں گا، کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ جوانو میاں دل کے کانوں سے سنیے گا، کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا میاں، کسی کو نقصان بھی نہ دینا، کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو تکلیف بھی نہ دینا۔ یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا، یہ جو تکلیف ہم دوسروں کو دیتے ہیں، یہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ گھوم پھر کر گھومتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ بندے کے اوپر آن ہی پڑتی ہے۔ وہ ایک مالک تھا، کسی غصے کی وجہ سے اس نے کیا کیا، اپنے غلام کو ایک تھپڑ مار دیا۔ مالک کو غصہ آیا کسی بات پر، اس نے کیا کیا، اپنے غلام کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اب غلام کو غصہ آیا، غلام مالک کو تو نہیں مار سکتا تھا، اب اس غلام نے کیا کیا، گھر آیا، گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے پیچھے والا غصہ بیوی کے اوپر نکال دیا، بیوی کو تھپڑ مار دیا۔ اب جیسے ہی بیوی کو تھپڑ لگا، بیوی بھی غصے سے آگ بگولا ہو گئی، لیکن وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی، شوہر کو مار تو نہیں سکتی تھی۔ اب بیوی کو غصہ آیا، اس نے کیا کیا، ساتھ میں ہی ایک بڑے والا بیٹا بیٹھا تھا، اس بیوی نے بڑے والے بیٹے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دی۔ اب بیچارے بڑے بیٹے کو تھپڑ لگا، وہ ماں کو مار تو نہیں سکتا تھا، وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اب اس بڑے والے بیٹے نے کیا کیا، ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا تھا اس کا بھائی، اس بڑے والے بیٹے نے چھوٹے بھائی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب چھوٹے بچے کو غصہ آیا، اب یہ بیچارہ بڑے بھائی کو مار تو نہیں سکتا تھا، اس بچے کو غصہ آیا، اس نے کیا کیا، گھر سے نکلا باہر کتا بیٹھا ہوا تھا، اس نے جاتے ہوئے کتے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ خاموش، میں عالم نہیں ہوں نہ ہی مفتی ہوں، میں ایک پروفیسر ٹائپ کا بندہ ہوں، جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ دل کے کانوں سے سنیں، یہ کوئی ہنسنے مذاق کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ مالک نے کس کو مارا؟ ملازم کو۔ مالک نے ملازم کو مارا، ملازم نے بیوی کو مارا، بیوی نے بڑے بیٹے کو مارا، بڑے بیٹے کو غصہ آیا، اس نے چھوٹے بھائی کو تھپڑ مار دیا، چھوٹے بھائی کو غصہ آیا، وہ گھر سے باہر نکلا، باہر کتا بیٹھا ہوا تھا، اس نے جاتے ہوئے کتے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب کتے نے جیسے ہی تھپڑ کھایا اس کو بھی غصہ آ گیا، اب یہ کتا اٹھا، غصے سے آگ بگولا ہو گیا، گھر سے باہر بھاگا، بھاگتے ہوا گیا، آگے ایک شخص آ رہا تھا، اس کتے نے کیا کیا، اس شخص کو جاتے ہی اس کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ اس آنے والے شخص کے پاؤں کو اس کتے نے کاٹ دیا۔ پتہ ہے وہ شخص کون تھا؟ یہ وہی شخص تھا جس نے غلام کو مارا تھا۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو غم دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی میں اپنا کیا ایک نہ ایک دن بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ تو جوانو، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کچھ کرنے کا،
میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے. آخر میں ایک اہم میسج دے کے اجازت چاہوں گا قبلہ. میرے معاشرے میں ایک گندی عادت پھیلی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا, یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا, پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا. یہ تجھے زیب نہیں دیتا. وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا, یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا, دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا, دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا, یہ تجھے زیب نہیں دیتا. میاں تو حضرت انسان ہے, انسانوں والا کام کیا کر. کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. ذکر حسین کے محفل میں آنے والوں, آخر میں ایک اہم میسج دے کے اجازت چاہوں گا. جوانوں دل کے کانوں سے سنیے گا. انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا, تلی پہ رکھا, پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں, میرے اندر بھی کوئی خامی ہے یا نہیں. جوانوں یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں, انہی لمحوں میں ہم کچھ اکٹھا کر لیں, انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے, معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے. جوانوں تمہارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا, تمہارے اندر یہ جو میں ہے, میں یہ جو شیطان بیٹھا ہے, اس شیطان کو نکال دو, اس شیطان کو گرفتار کر لو, نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لے گا. اس شیطان کو مار دو, نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا. اپنا حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا, ارے شیطان تو ہے زندہ, انسان مر گیا. سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی, مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا. ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہے رب سے چاہتے, ایمان مر گیا. حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال, پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا. تمہارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے, اس شیطان کو نکال دو, اس شیطان کو مار دو, نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا. کسی کے ساتھ دغا نہ کرنا, کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا, کسی کی بیٹی کی عزت کے دشمن نہ بننا. یہ وہ چیزیں ہیں تب تک تم مرو گے نہیں جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤ گے. وہ ایک فقیر تھا, اللہ والا تھا, متقی پرہیزگار تھا. اس نے اپنے کندھے کے اوپر ایسے چادر رکھی ہوئی تھی, جا رہا تھا, آگے ایک چور دوڑتا ہوا آیا, اس نے اس بابا جی کی چادر لی, بھاگ گیا. چادر چرا کے نا چور دوڑتا ہوا آیا, چادر لے کر چور اس طرح بھاگا, ساتھ میں قبرستان تھا. اس بابا جی نے کیا کیا, قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی. چور چوری چادر لے کر اس طرف بھاگا, ساتھ میں قبرستان تھا. اس چادر والے بابے نے کیا کیا, قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی. کسی دیکھنے والے نے کہا بابا جی او یار چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے, اور تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے, قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے. یہ سن کر اس بابے نے کہا بیٹے یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے, آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے. تو جب یہ قبر میں آئے گا میں اس سے اپنا حساب لے لوں گا, میں اس سے اپنا حساب چکتا کر لوں گا. جب تم قبر میں جاؤ گے تو وہ جس کے ساتھ تم نے فراڈ کیا ہوگا وہ بھی آ جائیں گے, جس کے ساتھ 2 نمبری کی ہوگی وہ بھی آ جائیں گے. آخر میں بات وہی کہ یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں. جوانوں ان لمحوں میں کچھ کر لو, ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو, ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے,
معلوم نہیں پھر یہ محفلیں ملیں نہ ملیں، معلوم نہیں پھر یہ لمحے ملیں نہ ملیں۔ اچھا کردار اپنائیں، اچھا اخلاق بنائیں، شکر کریں، صبر کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ پھر میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی امجد صاحب نے بندہ ناچیز کو بلایا، اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں ایک اہم چیز دے کے میں اجازت چاہوں گا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔